بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون چینل۔ سب سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک خاص میسج کو اور ایک خاص جو درد دل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ اکابرین علماء کی پرستش یا پیروی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دیوبند سے متعلق ہوں یا بریلوی سے متعلق ہوں، تمام کے تمام مکاتب فکر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کی آگے ان تنظیموں کے سربراہان ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، اداروں کے جو مدیر ہوتے ہیں یا جامعات ہوتی ہیں، ان کے جو معتمم حضرات ہوتے ہیں، تو ہر ایک تنظیم کے حوالے سے بھی اور ہر ایک مکتب فکر کے حوالے سے بھی کچھ جو اکابرین علماء ہوتے ہیں۔ کچھ علماء تو ایسے ہیں جو معاصر یعنی اس موجودہ وقت کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے چل بسیں۔ تو ہمارے لیے یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ ایک چیز جو ہمارے درمیان نفرتیں بڑھانے کا سبب ہے اور آپس میں چپکلشوں کو ہوا دینے کی جو ایک وجہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم اکابرین کو پیروی کی بجائے پرستش کے راستے پر ہیں۔ اگر ہمارے یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک مسلک ہے خاص، اس مسلک کے جو اکابرین علماء ہیں، ایک تعارف ان کا یا ان کی جو معرفت، ان کی پہچان کسی مسلک کے اکابرین کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے طور پر ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم جو ہے کسی صورت بھی اس کی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر اس سے کوئی غلطی کمی بیشی اگر لگ جاتی ہے تو اسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو گروہ ہوگا یا دوسرا جو فرقہ یا مسلک ہوگا، مکتب فکر ہوگا، مشرب ہوگا، اس کے بھی جو اکابرین ہوں گے، ان کے جو مقلدین کہہ لیں یا معتقدین کہہ لیں یا اس جماعت یا اس مسلک سے وابستہ جو لوگ ہوں گے، وہ اپنے اکابرین کی کسی بات کو کسی صورت بھی غلط ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ نصوص قطعیہ اور واضح کے واضح چیزیں جو ساری سامنے آ جائیں، اس کے باوجود بھی وہ بلکہ بعض اوقات کئی خطباء اور کئی علماء کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں پر آنکھیں بند ہیں، ہماری مفتی تقی عثمانی صاحب پر آنکھیں بند ہیں، ہماری مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر آنکھیں بند ہیں، ہماری سینیٹر ساجد میر صاحب پر آنکھیں بند ہیں۔ یعنی کہ اپنے مسلک کے علماء پر آنکھیں بند کیوں ہیں؟ آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہم آج اس تقسیم کا شکار ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم انبیاء کے بعد صحابہ کبار اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ فی الحقیقت وہ معصوم نہیں تھے۔ امکان خطا و امکان غلطی و امکان گناہ تک بھی موجود تھا بعضوں میں، تو پھر ہم اپنے اکابرین کے لیے اس قدر سخت اور متشدد کیوں ہیں کہ ہم ان کی کسی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کریں، جہاں پر ان کی بیش بہا جو خدمات ہیں علمی دنیا میں یا تحریری میدان میں، جامعات، مساجد اور دیگر جو مراکز کا قیام ہے، اور امت کے لیے جو ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جہاں پر ان کی تشہیر اور اس سے استفادہ کرنے کی بات ہے، تو ہر شخص کو کرنا چاہیے بلا تفریق کہ کوئی بندہ بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے یا کوئی اہل حدیث ہے۔ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی اگر کوئی خدمت ہے دین کے لیے، یا ان کی کوئی ریسرچ ہے، ان کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر امت کی بھلائی کے لیے کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی عنوان پر مواد موجود ہے، تو اس سے بلا تفریق ہر کسی کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر دیوبند مکتب فکر کے دیگر اکابرین ہیں، ان کی کتابیں ہیں، جنہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں،
اور تحقیقات کی ہیں اپنی اپنی طور پر، اس کے اندر جو پازیٹیو چیز ہے اس کو لینا چاہیے. لیکن اگر کہیں پر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو وہ ایک بشری تقاضے کے تحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ ان کی گراں قدر خدمات کو بھی جو ہے وہ روڑی پہ پھینک دیں گے یا اس کو بھی جو کنویں میں ڈالنے کی سوچ پہ کاربند ہو جائیں گے. نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی تسلیم کرنا یہ ہمارا حق ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری جو علماء کی پیروی، یعنی کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کی وراثت یا ان انبیاء کا وارث ہونے کے ناطے جو ہماری ان کے ساتھ پیروی ہے وہ پرستش کا رخ اختیار کر لے گی. تو اس صورتحال سے ہمیں نکلنا ہوگا. اس صورتحال کے اندر جس وقت ہم جائیں گے، اگر حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بریلوی مکتب فکر کے ایک روح رواں اور پیشوا ہیں، 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، متعدد درجنوں علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت ہے. لیکن یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی کا جو سرزد ہونا ناممکنات میں سے ہو. تو اس وجہ سے اگر کسی جگہ پر کوئی معاشرے کے یا وقت کے اعتبار سے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے کسی کو، اگر کوئی شخص اس نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو بجائے اس بندے کو پڑھنے کی بجائے اس کو تأمل سے سمجھیں کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے. اس کی گفتگو کو تأمل کے ساتھ سن کر سمجھ کر اگر اس کے اندر واقعتاً نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ہمیں اس جو نیگیٹو چیز ہے اس سے اپنے آپ کو متعاہد کرنا ہوگا، نہ کہ اس شخصیت سے ہی ہم متنفر ہو جائیں گے. نہیں، اس شخصیت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی اگر جو دیگر سائنس کی دنیا میں، ریاضی کے اندر ان کی تحقیقات ہیں، علم حدیث کے اندر ان کا کام ہے، اس کے علاوہ فقہ کے اندر بہت بڑا کام ہے ان کا، تو اس میں جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے ہم نے رہنمائی تو لینی ہے. لیکن نیگیٹو چیز کو نیگیٹو سمجھ کر، نیگیٹو تسلیم کر کے، تو اس سے احتیاط بھی یہ ضروری ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اگر میری نسبت اگر بریلوی مکتب فکر کے ساتھ ہے تو میں اپنے اکابرین میں سے علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں یا شیخ الحدیث ہوں یا کسی بھی رتبے سے ان کا تعلق شیخ الاسلام ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے اندر میں نیگیٹیوٹی یا اس کے اندر جو کوئی ان کے اندر ایسی چیز جو جرم و خطا کو جو ہے میں ناممکن سمجھوں، تو پھر یہ میری پرستش ہے، پھر یہ میری ان کے ساتھ پیروی نہیں ہے. یہ وہ رویے ہیں کہ جن رویوں کی وجہ سے علماء کی آپس میں آباس ہیں. استحبابی اور استحسانی حیثیت کے جو مسائل ہیں، مستحب اور مستحسن حیثیت کے جو مسائل ہیں، اس میں بڑے بڑے قداور علماء باہم دست و گریباں ہیں اور اپنا وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جو سمجھنے، سوچنے کی اور سننے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میرے اکابر جو ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے، میرے اکابر بے عیب ہیں اور دوسرے کے جو اکابر علماء ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. سب سے غلطیاں بھی ممکن ہیں اور سب کی اچھائیاں بھی موجود ہیں، بے انتہا اچھائیاں بھی موجود ہیں. میں انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ تمام مکاتب فکر کے جو اکابرین علماء ہیں ان کی جو پازیٹیو چیزیں میں ان کو کھول کر بیان کروں گا، سامنے سب کے سامنے میں کھول کر ان کو بیان کروں گا کہ آپ سماعت فرمائیں. آپ خود دیکھیں کہ جس شخصیت کا احترام شریعت کے حوالے سے، شریعت کی پاسداری کے حوالے سے، توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے حوالے سے، اہل بیت و صحابہ کبار کے دفاع کے حوالے سے جن لوگوں کی خدمات ہوں، تو انہی لوگوں پر انہی کاموں کی نفی اگر ثبت کر دی جائے تو پھر یہ کیسی عجیب و غریب اچھمبے کی بات بن جاتی ہے. تو اس واسطے پرستش نہیں کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، احترام کرنا ہے، محبت کرنی ہے علماء کی، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی مثبت چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کی جو منفی کام یا ان کی تحریرات کے اندر یا کوئی چیز اگر ایسی اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ فی الحقیقت اس کے اندر کوئی منفی پہلو موجود ہے، تو اس کو ٹوٹلی طور پر ہم نے کنڈیم نہیں کرنا کہ نہیں یہ ان سے ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کو قبول کرنا ہے. اور اس سے کیا جاتا ہے، کسی بھی عالم دین یا کسی بھی جو شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام جو بہت بڑا عہدہ ہے علماء کی اس سارے سلسلہ میں،
تو کوئی شیخ الاسلام لیول کا بھی اگر کوئی شخص کوئی بندہ آیا ہے تو اس کی بھی کسی رائے کے ساتھ اختلاف رکھنا یا اس کی رائے کو ٹوٹلی طور پر نہ تسلیم کرنا، یہ بالکل ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام محمد رضا کو، یا آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، آپ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو، اور آپ نے رشید احمد گنگوئی صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان کو آپ نے ان سے اختلاف کیوں کیا تھا، لہذا آپ کافر ہو گئے ہو یا آپ جو گناہ گار ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے اور جو خلوص سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ جب طرفداری سے نکل کر ہم خلوص میں آئیں گے تو خود بخود ہم پرستش سے نکل کر پیروی میں آئیں گے، اور جب پرستش سے نکل کر پیروی میں آئیں گے تو اختلافات جو 2 صدیوں سے 1.5 صدیوں سے ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کے بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں، وہ ہمیں رائی کے دانے کی طرح کرچی کرچی ہو کر وہ اختلافات بکھر کے ختم ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔